ہم لوگوں نے لباس کے تعلق سے سنتیں پڑھے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑا یعنی لباس پہننے میں کیا سنتیں تھی، کیا طریقہ تھا، ہے نا. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی اس سنت پر عمل ہو گیا ہوگا، اور جب آپ لوگ اس سنت کو یعنی لباس تو انسان روز ہی بدلتا ہے، رات میں سونے کے وقت میں بھی بدلتا ہے، صبح میں نماز پڑھنے کے وقت میں بھی بدلتا ہے. تو بہرحال سونے کی سنتیں تو لباس پہننے کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہوگا. اب ہم انشاءاللہ سونے اور جاگنے کے متعلق ہمارے نبی کا سنتیں اسوہ حسنہ پڑھیں گے، یعنی کیا طریقہ تھا پیارا سا، ہے نا. اور سنت کہتے کسے ہیں خدیجہ؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. اور ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے نا. آج کے دور میں لوگوں نے سنت کو مطلب ہلکا لے لیا، ہلکا ہے نا، ضروری تھوڑی نہ ہے، چلتا ہے. لیکن سنت اللہ کے نبی نے فرمایا آخری وقت میں، ایسے دور میں جب کہ سنت پر لوگ عمل نہیں کر رہے ہوں گے، اس وقت میری سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے نا. اور میری سنت پر عمل کرنا ایسے وقت میں گویا کہ آگ کو ہتھیلی میں لینے کے برابر ہے نا. یعنی لوگ پھر ظاہر سی بات ہے اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں ہے، کوئی بھی سنت طریقے پہ نہیں ہے، سب فیشن میں زندگی گزار رہے ہیں، ہے نا، اور سنت کے خلاف چل رہے ہیں اور اسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اور ہم نے ایسے میں سنت طریقے پہ عمل کیا تو لوگ ہمیں حقارت سے دیکھیں گے یا عجوبہ سمجھ کر دیکھیں گے. تو ایسے وقت میں بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ سب وہ کر رہے اور میں الگ کروں تو وہ بھی وہی کرنے لگتا ہے جو سب غلط کر رہے ہیں یا الٹا کام کر رہے ہیں، تو سنت پر عمل نہیں کر رہے تو مشکل ہو جاتا ہے. اب ایسے میں جب کوئی بھی سنت پر عمل نہ کرے اور ہم سنت پر عمل کریں، کتنا بڑا اجر ہے نا. تو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہم اب سونے کا ارادہ کر رہے ہیں، دیکھو بسا اوقات انسان عشاء کی نماز پڑھا اور اسی وضو میں سو گیا، چلے گا. لیکن سونے سے پہلے آپ لوگ آگے پڑھیں گے کہ ہم واش روم جا کر، بیت الخلا جا کر فارغ وغیرہ ہو کر پھر سو. اس سے کیا ہوگا؟ تاکہ ہم نیند میں، اب انسان واش روم جانے کی ہلکی پھلکی حاجت ہے، جا نہیں رہا اور ایسے ہی سو گیا، اب پوری رات باقی ہے نا سونے کی، اب نیند بیچ بیچ میں اچانک کھل جائے گی پیشاب کی حاجت سے، تو نیند ٹوٹ جائے گی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ کبھی کوئی خواب وغیرہ دیکھ لیا، ڈر گیا، تو پیشاب پاخانہ کہیں نیند میں ہی نہ کر دے، سمجھ رہے ہیں، یا اس کو تکلیف نہ ہو جائے پیشاب روکنے کی وجہ سے، پیشاب پاخانہ روکنے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے. تو اسی لیے ہم جب سونے جائیں نا تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ بیت الخلا واش روم سے فارغ ہو جائے. اب دیکھو ہوتا یہ ہے کہ انسان، ابھی آئے گا آپ کو یہ سنتوں میں آگے بھی، کہ انسان وضو بنایا، واش روم گیا، وضو بنایا، سونے کے لیے بستر پر آیا، اب یہ کروٹ وہ کروٹ، نیند ہی نہیں آ رہی ہے. اور ایسا ہونے لگتا ہے نا کہ ٹھنڈی کے موسم میں یا پانی، کسی کو پانی پینے کی زیادہ عادت ہوتی ہے تو پانی پی لیا، اب ہوتا یہ ہے کہ پھر آدھی گھنٹے کے بعد نیند نہیں آتی نا تو پیشاب کی حاجت واپس سے محسوس ہونے لگتی ہے، اور ہم سونے چاہیں نا تو پھر اور بے چینی ہوتی کہ نہیں واش روم جانا ہے، واش روم جانا ہے. تو اب حالانکہ ہم نے سونے کے لیے ہی واش روم جا کے وضو بنا کر آئے تھے، لیکن اب پھر واپس سے واش روم آ گئی، اب بار بار واش روم آئے، بار بار وضو بنائے، تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم واش روم گئے ہیں تو خالی ہم نے ہاتھ دھلا، کلی کیا، پیر دھلا اور آ گئے. اب وضو نہیں بنائے تو چلے گا، کیونکہ ہم نے ایک مرتبہ وضو بنائے تھے نا، ہے نا. وضو نہیں بنائے تو بھی چلے گا، 4 فرائض بھی ادا کرے تب بھی چلے گا، وہ تو وضو ہی ہو گیا، وہ تو وضو ہو گیا. لیکن وضو نہیں بھی بنائے، ہاتھ دھلے، کلی کیے تو بھی چلے گا، پیر دھل کے، ہے نا. تو سونے سے پہلے سمجھ رہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ٹھنڈی کا موسم ہے، بار بار انسان اپنے پورے جسم کو پورا اتنا ہاتھ دھلے، سمجھ رہے، ناک میں پانی ڈالے، ناک بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ٹھنڈی کے موسم میں نا ہمارے ممبئی میں شاید اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے گھر بھی بند ہوتے، پالیوشن والا علاقہ ہے، تو ہمیں اتنی ٹھنڈی محسوس نہیں ہوتی. جو اسکول بچے صبح میں جاتے ہیں یا جو کام پہ جاتا ہے تو اس کو صبح کے وقت میں جو ٹھنڈی لگتی ہے تو نہیں لگتی ہے. ورنہ گاؤں وغیرہ کا جو علاقہ ہوتا ہے یا جہاں ٹھنڈی بہت پڑتی ہے تو وہاں تو ناک بھی اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ ناک کو بھی پکڑ کے گرم کرنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں.
تو اب ناک واک میں پانی ڈالے, ابھی تو وضو بنا کے آیا تھا, اب ٹھنڈی کے موسم میں پھر پورا ناک دھلے, کلی کرے تو ٹھنڈی زیادہ لگتی ہے. اب انسان کیا کرتا ہے, جلدی سے ہاتھ دھلتا ہے, کلی کر کے نکل کے آتا ہے جلدی سے نا, اور ٹھنڈی کے موسم میں پیر بھی دھل لیتا ہے. اور بسا اوقات لوگ چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں ٹھنڈے علاقے میں. چمڑے کا موزے سے مراد وہ جو جوتا ہوتا ہے نا چمڑے کا, 1 میل چلے تو موزہ پھٹے نا, 1 میل چلے تو موزہ پھٹے نا, یعنی ہمارے پیروں کے نیچے جو تلا ہو نا وہ چمڑے کا لگاؤ. چمڑے کا نیچے جو سول بولتے کیا بولتے ہیں, وہ چمڑے کا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو لگتا ہے موزہ ایسا پہنے, اب اونی موزہ پہن لی اور بولے آپا موزے پہ مسا چلتا ہے نا. کون سا موزہ؟ چمڑے کا موزہ, کہ 1 میل انسان پیدل چلے تو پھٹے نا, اس کا نیچے کا تلا چمڑے کا ہونا کمپلسری ہے. سمجھ گئے؟ تو دیکھو نا بہت ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے نا, چمڑے کا موزہ ملتا ہے, چین والا بھی ایسا بھی, تو چمڑے کے موزے کی بات ہو رہی ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا. مختصر یہ کہ جیسے کہ ابھی کسی نے کہا کہ آپ وضو ہی بنا لینا اس سے اچھا, تو ابھی ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ہم شہر میں ممبئی میں ہیں, جو بیچارہ شہر میں نہیں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالنا کتنا جہاد کا کام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال اگر کوئی کر سکتا ہے, کسی کے گھر میں گرم پانی کی سہولت ہے, گیزر وغیرہ ہے, شہر اب تو گاؤں وغیرہ میں بھی لائٹ وغیرہ کی اچھی سہولت ہے, گیزر وغیرہ کی بھی سہولت ہوتی ہے, تو اگر ہم نے کر لیا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. وضو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ وضو کر کے جب انسان سوتا ہے تو اس کے بڑے فائدے ہیں. کتاب میں آتا ہے کہ باوضو انسان سویا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. وضو کر کے سویا تھا اور رات ہی رات انتقال ہو گیا. ہم سنتے ہیں نا فلاں سویا اور انتقال ہو گیا, تو کہا اسے شہادت کا اجر ملتا ہے. کون سا درجہ؟ شہادت. کتنی بڑی بات, بغیر لڑے بغیر خون بہائے شہادت کا درجہ ہے نا. اور یہ بھی آتا ہے کتابوں میں, جب باوضو سوتا ہے تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ اس کے ساتھ میں ہو جاتا ہے. بستر میں فرشتہ ساتھ میں ہو جاتا ہے, یعنی وہ نورانی فرشتہ, وہ نور ہے, ہماری طرح انسان نہیں ہے, ہماری طرح اس کے جذبات اور خواہشات نہیں ہیں, یعنی اس کی حفاظت کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب یہ شخص کروٹ لیتا ہے نا تو فرشتہ کیا کہتا ہے, اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرمائیے. فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. نیند میں بندہ سو گیا اور نیند میں بندہ ہلتا ہے, کروٹ بدلتا ہے, کبھی یہ کروٹ کبھی وہ کروٹ, نیند میں ہے, تو فرشتہ کیا کہتا ہے, اللہ آپ اپنے اس بندے کی, اور فرشتے تو معصوم ہیں, نور کے بنے ہوئے ہیں, فرشتے کیا ہے, معصوم ہیں, تو فرماتے ہیں مغفرت فرمائیے کہ رات اس نے باوضو گزار دی, وضو کی حالت میں یہ سو گیا, یہ اللہ کی اس کی مغفرت فرمائے, ہے نا. اور کیا بتایا, وضو کے ساتھ سونے والا اس کی فضیلت ایسی جو وضو کے ساتھ سویا ہے. شب روزہ رکھنے والا اور شب گزاروں کی طرح ہے, جس نے دن میں روزہ رکھا, رات بھر اللہ کے سامنے عبادت کی جاگ کر. 15ویں شعبان کو جب ہم جاگتے ہیں, یا 5 دن جو جاگتے ہیں رمضان کے, یا آخری عشرہ جاگتے ہیں, تو کتنی مشکل سے اپنے آپ کو جگا کے رکھتے ہیں نا. جاگنا ہے, بڑی رات ہے, یہ بھی پڑھ رہے ہیں, وہ بھی پڑھ رہے ہیں, ہے نا. تو اب ہم روز وضو بنا کے سو رہے ہیں, آرام خود کر رہے ہیں, لیکن اللہ ہمیں کون سا ثواب دے رہے ہیں, رات بھر عبادت کا ثواب, ہے نا, رات بھر. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ روحیں نیند کی حالت میں عالم بالا کی طرف جاتی ہیں. عالم بالا اس دنیا سے باہر عالم میں, دوسرے عالم میں, اوپر کی طرف آسمانوں کی طرف جاتی ہے. اور جو باوضو سوتا ہے نا تو اس کی روح عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے, اللہ کے سامنے. جو باوضو سوتا ہے اس کی روح اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے. اس کے علاوہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے, جو باوضو سوتا ہے شیطان اس سے کھیلتا نہیں ہے. باوضو سونے والے سے شیطان کھیلتا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو وضو بنانے کی بڑی فضیلت ہے. تو انشاءاللہ, اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا نا, جو 24 گھنٹہ وضو میں رہتا ہے اس کو جنات وغیرہ کا اثرات کبھی نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ہوائی اثرات ہوتے ہیں نا, شیطانی, اس کو نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ پاکیزہ رہتا ہے نا. دوسری بات, کتابوں میں آتا ہے جو وضو بنا کر رہتا ہے روزے قیامت اس کا چہرہ اور ہاتھ چمکے گا,
جیسے کالے گھوڑے میں سفید گھوڑا دکھ کر آئے نا, پورے کالے کالے گھوڑے کھڑے, اس میں کچھ سفید گھوڑے, تو کیسے دکھے وہ؟ ایسے روز قیامت اللہ کے نبی کی امت کا چہرہ ہاتھ پیر وضو کے اعضاء سے چمکے گا, وضو کی برکت سے, سمجھ رہے, اس کے اعضاء چمکیں گے. اس کے علاوہ سونے سے پہلے مسواک بھی کر کے سوئے, ہمارے نبی مسواک کر کے سوتے تھے, سمجھ رہے. آپ بولو گے آپ عشاء کی نماز میں مسواک کیے تھے, چلے گا, تو عشاء کی نماز میں کیے تھے. اب آپ جب ہی فوراً سو گئے اسی وضو سے تو ایک الگ بات ہے, لیکن آپ اب عشاء کی نماز کے بعد انسان تھوڑا خدمت ہوتی ہے, کچھ اور کام ہے, کچھ صاف صفائی ہے, کچھ برتن دھلنا ہے نا, کہیں شوہر کی خدمت, ماں باپ کی خدمت, اب سویا ہے تو ٹائم ہو جاتا ہے نا, تو پھر واش روم گیا, وضو کرنا ہے, آپ مسواک کر لیجیے, سمجھ گئے. سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے دروازے کو بند کرنا ہے, اپنی کڑی کو بند کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا کہ بسم اللہ کر کے جو دروازہ بند نہیں کرتا تو شیطان اس گھر میں آتا ہے, اس بستر پہ سوتا ہے جس بستر پہ بسم اللہ بول کے سویا نہیں چاہتا. تو بتاؤ شیطان ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, ہمیں وسوسے نہیں دلائے گا. جب ہم اللہ کا نام ہر پل ہر لمحہ لیں گے, وضو کے ساتھ سوئیں گے, بسم اللہ بول کر سوئیں گے, اللہ کو یاد کریں گے, تو فجر پڑھنے میں ہمت ہوگی کہ نہیں ہوگی اٹھنے میں. اور جب ہم دعا ہوا پڑھ کے نہیں سوئیں گے, ایسے ہی سو گئے, موبائل دیکھتے دیکھتے, فیس بک دیکھتے دیکھتے, اب کیا ہوا, شیطان ہم کو کہہ رہا تھوڑا سا اور سو جائے نا, میں تیرا پیر دباتا ہوں, ابھی ٹائم ہے, کیسے اٹھے گی, چھوڑنا. تو شیطان ہمارا پیر دباتا ہے اور سلا دیتا ہے, سمجھ رہے. تو دروازہ بھی بسم اللہ بول کے بند کرے, مشکیزے کا منہ بھی بند کرے. پہلے اب تو ہمارے یہاں مٹکے وغیرہ ہوتے ہیں, فلٹر ہوتا ہے, سب بند ہوتا ہے. پہلے اتنے برتن نہیں ہوتے تھے, آج تو ہمارے پاس اتنے برتن ہیں کہ 2-3 گھر اس سے چل جائے. اتنا ہم عورتوں کو برتن پسند ہے کہ یہ بھی دیکھا تو خرید لیا, وہ بھی دیکھا تو خرید لیا, 2-3 گھر بس جائیں گے برتن لے کر, ہے نا. ان کو ہم دے سکتے, بھائی یہ لے لو, ایک کوکر, ایک کڑھائی, ایک دیگچی, ایک چمچ, یہ کچھ پلیٹیں آپ کے گھر میں کام آئے گی. جس کے پاس برتن نہ ہونا بالکل بھی, تو ہم اپنے گھر کا آدھا برتن دے تو ان کو ضرورت ان کی پوری ہو جائے گی. ہمارے پاس اتنے برتن ہیں, پہلے جتنے برتن نہیں ہوتے تھے, پانی مشکیزہ وغیرہ لوگ مٹکے اس سے کھینچتے تھے, کیا کہتے ہیں, کنویں سے پانی نکالتے تھے, ڈول سے, تو مٹکا بھرتے تھے, برتن بھرتے تھے, مشکیزہ بھرتے تھے. تو کہا وہ مشکیزے برتن کا منہ بند کریں. اور اگر ہمارے پاس ڈھکن نہیں ہے بند کرنے کے لیے, تو کوئی چیز یا کوئی لمبی سی پتلی سی لکڑی یا پتلا سا لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے نا, اس کو ہم نے برتن کے بیچوں بیچ بسم اللہ بول کے رکھ دیا. پورا برتن کھلا ہوا ہے, خالی لکڑی بیچوں بیچ بسم اللہ بول کر ڈھکی ہوئی, اندر پانی کے نہیں. ہاں, یہ تو پانی کے اندر چھوڑ دو گے بسم اللہ بول, اوپر لکڑی کا آڑ کر دیے, سمجھ گئے. ایک لمبی سی لکڑی, لمبی سی پلائی, یا کوئی بسم اللہ بول کے ہم نے دوپٹہ ہی اڑا دیا, یعنی اس کو ڈھانکنا ایسا ہے, سمجھ گئے. تو برتن کے منہ پر ہم بسم اللہ بول کر چیزیں رکھ دیں. چیز کون سی چیز, کوئی لکڑی ہے, کوئی چمچ لمبا سا ہو اور ہمارا چھوٹا سا برتن کا منہ ہے, تو ہم نے اس چمچ کو ہی بسم اللہ بول کر لٹا دیا اوپر, سمجھ رہے. جیسے ہم ڈھکن ڈھانکتے ہیں نا, تو کیا ڈھکن پورا بند ہو جاتا ہے, ایسے چمچ ڈھانک دیں. اب چمچ ڈھانکے ہم نے, لیکن بند تو پورا نہیں ہوا, جتنا چمچ کی ڈنڈی اتنی ہی بند ہوئی, تو اتنا ہی بسم اللہ بول کے بند کریں گے, تو اس کے اندر بلائیں نہیں نازل ہوگی. رات میں بلائیں اترتی, بلائیں یعنی بیماریاں, بلائیں یعنی بھوت شیطان نہیں, بیماریاں. تو وہ بیماریاں پھر نہیں اتریں گی, بیماریاں نہیں اتریں گی. تو ہمارا ڈرم ہے, برتن ہے, مشکیزہ ہے, بسم اللہ بول کر ہمیں ڈھانکنا ہے, سمجھ گئے. تو یہ عمل ہے رات کے سونے کا. اب آپ بولو گے آپا کنواں بھی بسم اللہ بول کے بند کر دے کیا؟ تو کنواں تو قدرتی سمجھو ہوتا ہے نا, جیسے سمندر ہے, ندی نالا ہے, ایسے کنواں ہے, وہ تو بہتا پانی ہے نا, ہے نا, وہ اللہ کی طرف سے بہتا پانی, بھلے ہم نے اس کو کھودا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے. اور اگر کسی کے پاس کنواں بند کرنے کے لیے کچھ ہے تو اس کو بسم اللہ بول کے بند کر دے. کیوں؟ تاکہ کوئی جانور اس میں نہ گرے. اب تو کنویں کا دور نہیں ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت پڑے. اب تو کنواں ہے نہیں,
لیکن کسی کے ان کیس گاؤں وغیرہ میں کنواں ہے, کسی کے گھر میں کنواں, تو سب کے یہاں پر موٹر وغیرہ ہو گیا ہے, تو کنواں وغیرہ سے کوئی اتنا سامان نہیں لیتا ہے, نہ پانی جلدی کوئی کھینچتا ہے. لیکن اگر کہیں ہم ریگستان میں کوئی جنگل میں گئے, کنواں ہے نا, پہلے کے دور میں جالیاں بھی نہیں ہوتی تھی, یہ جالی وغیرہ تو اس دور میں, پہلے کے دور میں بڑا پتھر اس طرح سے لوگ کنویں کے منہ بند کرنے کے لیے رکھتے تھے, لگاتے تھے, استعمال کرتے تھے. تو اگر کنویں کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن ہم لگا دیں. کیوں؟ تاکہ کوئی جانور, کوئی کتا, کوئی بلی, کوئی چوہا, کوئی خنزیر, کوئی انسان, کوئی بچہ کنویں میں نہ گر جائے. نقصان ہوگا نا. اب آپ بولو گے اب چوہا گر گیا تو چلے گا نا, چوہا ہی تو ہے بیچارہ, وہ تو رستے میں بھی مر جاتا ہے, تو اس کا بھی ایک الگ مسئلہ ہے. چوہا اگر باوڑی میں گر گیا تو ہمیں اس کا پانی نکالنا ہوگا, باوڑی کا کتنا نکالنا ہے, کیسے نکالنا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ بھی مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مختصر یہ کہ جب ہم رات میں سوئے تو اپنے گھر کے ساری چیزوں کو بسم اللہ بول کر بند کر دیں, ہے نا, کھانے وغیرہ کو. اس کے علاوہ سونے سے قبل کپڑے تبدیل کر لیں. ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سلائی کا سرما لگائیں, کنگھی کریں. سونے سے پہلے کپڑا بدل کر سوئیں. اب ہم میں سے اکثر لوگ کپڑا بدل کے سوتے ہیں, لیکن کتنے لوگوں کو یہ سنت معلوم نہیں ہے. اب کپڑا اس لیے بدل کے سونا ہے, اول تو ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو, ہے نا. دوسری بات یہ کہ ہم جس کپڑے میں رات گزار رہے ہیں, پتہ نہیں نیند میں وہ کپڑے میں کوئی ناپاکی لگ جائے, پھر صبح میں ہم وہی کپڑے میں نماز پڑھے تو اچھی بات نہیں ہے نا. اسی لیے ہم کپڑا بدل کر سوئیں, اس لیے کپڑا بدل کر سوئیں, ہے نا. اور اس کے علاوہ جب سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب جائیں تو اپنے کپڑوں کے کنارے سے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ دیں. کسی عذر کی وجہ سے اگر ہم بستر سے دوبارہ اٹھے ہیں تو پھر بستر پر لیٹنے جائیں تو دوبارہ جھاڑ دیں. دیکھو ہم بستر بچھاتے ہی تو بسم اللہ بول کے بچھاتے ہیں. اب کسی کے بستر پر ٹائٹ چادر صبح میں ہی بچھ گئی تھی, اب وہ چادر کھینچ کے پھر بچھا, کتنا بڑا جہاد نا. تو جیسے ہم نے بچھایا, ہماری چادر تو بالکل بھی خراب نہیں ہوئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, کپڑے سے بسم اللہ بول کر بستر کو جھاڑنا. ٹھیک ہے, اب ہم نے بستر کو جھاڑ تو دیا سونے کے لیے, لیکن پھر بستر سے اٹھے, کچھ کام یاد آ گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, تو اب ہم نے کیا کیا, اپنے بستر کے کنارے سے یا دوپٹے کے کنارے سے ہاتھ سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بول کر ہلکا سا اور ایک بار ہاتھ گھما دیا. یہ سنت. تو اس سے کیا ہوتا ہے, بستر پر کوئی کوڑے مکوڑے نہ ہوں, ہے نا. اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا, بسم اللہ کی برکت بڑی, شیطانیت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ سائنس وغیرہ کہتی ہے کہ جب ہم اس بستر پر سوتے ہیں تو ہمارے جسم سے کچھ بیکٹیریاز وغیرہ بستر پر گر جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے دوبارہ ہم سوتے تو وہ دوبارہ ہمارے جسم پر لگ جاتے ہیں, یا کوئی اور سوتا ہے تو اس کے جسم پر. تو اسی لیے ہم بسم اللہ بول کر جھاڑ دیں تو وہ ساری جراثیم ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ بسم اللہ کی, ہم بسم اللہ کی برکت سمجھ بھی نہیں سکتے, بہت برکت ہے, بہت برکت ہے بسم اللہ کی. یعنی جب انسان بسم اللہ کر کے کام کرتا ہے, بسم اللہ کر کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت دیتے ہیں. اتنی برکت کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا, اس کو مولانا صاحب نے بیان کیے کہ بسم اللہ بولو گے تو اللہ کام کو آسان کر دیں گے, اللہ ہر چیز سے پار کر دیں گے. اب وہ جب بھی جاتا تو بسم اللہ بول کر ندی کو پار کر لیتا آرام سے. ایک دن کچھ مسئلہ ہوا, مولانا صاحب بھی ساتھ میں تھے, تو کہا مولانا چلو, تو کہا کیسے چلے, کشتی نہیں ہے, کشتی کا آنے دو پھر جائیں گے. بولے مولانا کشتی کی کیا ضرورت ہے, بسم اللہ بولو چلو مولانا. اب اس کا تو بیچارہ بدو دیہاتی تھا, اس نے ایک بار اللہ کے ذکر کے بارے میں سنا تو اس کا یقین ایسے مضبوط ہوا کہ وہ بسم اللہ بول کر ہی چلا جاتا تھا, نائے نہیں آتی تھی تو بھی. تو مولانا بولے ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے. بولے نہیں مولانا, آپ نے تو بولے تھے مجھے, دیکھو میں بسم اللہ بول کے چلتا ہوں. تو بسم اللہ بول کے پار ہونے لگا. اب مولانا کے دل میں تو دکھ دکھ تھا, کیونکہ یقین تو مضبوط تھا نہیں, بول تو دیا تھا بڑی بات. مطلب ایک ہوتا نا یقین, ہم کو معلوم ہے بسم اللہ کی برکت بڑی ہے, لیکن ہمارے دل میں شک بھی ہے. شک نہیں ہونا چاہیے جہاں اللہ کا نام ہے, سمجھ رہے, اللہ کی بڑی بولے تو یقین بھی ہمارے اندر ہو. تو بسم اللہ بولا, لیکن دل میں دکھ تھا تو ڈوبنے لگے مولانا صاحب, سمجھ رہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا بسم اللہ کی برکت بہت بڑی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم بسم اللہ کریں. آگے دیکھیں, سوتے وقت پہننے والے کپڑے
نماز کے کپڑوں سے الگ رکھے جائیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا نا نماز کے کپڑے اور سونے کے کپڑے الگ. جن کپڑوں میں ہم اپنے اہل کے پاس گئے ہیں ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جن کپڑوں میں اپنے شوہر کے پاس آپ نے رات گزاری ہے اس کپڑوں میں نماز، حالانکہ وہ کپڑا پاک بھی ہے لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اس کپڑوں میں نماز نہ پڑھیں. سمجھ رہے؟ پتہ نہیں کوئی ناپاکی لگ گئی ہو، ہمیں خبر نہیں ہو، تو ہم اپنے آپ کو اس کپڑوں سے، اچھا جو بچی جوان بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی تو وہ بھی کپڑا بدل کے سویا کریں. سمجھ رہے؟ کوئی ناپاکی جسم میں نہ لگ گئی ہو. سمجھ رہی ہے بات؟ خاص طور پہ شادی شدہ لوگ اس بات کا دھیان رکھیں. تکیہ استعمال کرنا سنت ہے، اور چمڑے کا تکیہ سنت ہے. تکیہ تو ہم سب لگاتے ہیں لیکن اب سنت کی نیت کر لیں. اور ہمارے نبی چمڑے کا تکیہ استعمال کرتے تھے. اچھا چمڑے کا تکیہ استعمال کرنے کے بڑے فائدے ہیں. جب آپ لوگ انشاءاللہ طب پڑھو گے نا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کے اندر کون کون سے فوائد گزریں گے. تو چمڑے کے تکیے کے بھی بڑے فائدے ہیں. دایاں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر سونا سنت ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے طب میں سنت کے متعلق پڑھا ہے نا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف سونا سنت ہے. تو اچھا میں نے طب میں نہیں دوسرے درس میں پڑھایا تھا. ہاں وہ میرا جو ریکارڈ گئی ہے ریکارڈنگ. ٹھیک ہے انشاءاللہ طب میں بھی آپ لوگوں کو اس کی پوری تفصیل آئے گی. تو یعنی سیدھے ہاتھ پہ جب ہم سوتے ہیں دل جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف ساری ہمارے جتنے بھی مشین ہیں، گردہ، پھیپڑا، جگر، سب کڈنی، سب زیادہ سب سیدھے ہاتھ کی طرف ہے. تو اس کا پریشر اگر ہم الٹے ہاتھ پہ سوتے تو الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے، دل پر پڑتا ہے. لیکن دل پہ سیدھے ہاتھ کی طرف سوتے ہیں تو خالی دل اتنا ہلکا سا ہوتا ہے، اس کا ہی پریشر آتا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، تو مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جس کو الٹے ہاتھ کی طرف سونے کی عادت ہوتی ہے نا اس کو ہارٹ کی بیماری، ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت ہوتا ہے. اسی لیے الٹے ہاتھ کی طرف سونے سے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے سوئے الگ بات ہے لیکن الٹے ہاتھ سونے کی عادت نہ بنائیں. جنابت ناپاکی کی حالت میں اگر سوئے تو استنجا اور وضو کر کے سوئے. اس سے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ اگر جنابت کی حالت میں سوئے ہیں، ہے نا، ناپاکی کی حالت میں سوئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ استنجا کرنا ہے، ہاتھ پیر دھل کے کلی کر کے پھر سونا ہے. اس کے علاوہ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں اگر سوئے تو استنجا اور وضو کر کے سوئے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چیت لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں رکھ کے آرام فرماتے مگر اس طرح کہ سطر نہ کھلے. اگر سطر کھلنے کا اندیشہ ہے تو اس طرح لیٹنا ممانعت ہے. یعنی ایک دم اسٹریٹ لیٹتے نا، چیت سیدھا، پیٹ کے بل نہیں. چیت یعنی چہرہ آسمان کی طرف ہے تو چیت لیٹ کر ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھ کر لیٹتے. اللہ کے نبی کبھی اس طرح بھی آرام فرماتے لیکن مستقل ایسا نہیں سونا. تھوڑی دیر کے لیے ہم نے لیٹا ہے، سیدھا ایک دم نہیں سونا چاہیے مستقل طور پر. تو اللہ کے نبی اس طرح، دیکھو عورتیں اگر ایک دم اسٹریٹ سوتی ہیں نا چیت تو بے پردگی لگتی ہے، بےہودگی لگتی ہے نا. تو کبھی کبھار ہم تھوڑی دیر کے لیے چیت لیٹ گئے الگ بات ہے لیکن مستقل چیت لیٹنے کی عادت نہ ہو. اچھا نیند میں چلے گئے تو نیند کی تو بات الگ ہے لیکن جب ہم ہوش میں ہو تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک دم چیت نہ سوئیں. اس کے علاوہ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، اس کی فکر ہو. آج کا سبق ہمارا یہی ہے مین کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ سو جائیں. فضول کوئی بھی کام اور کوئی بھی بات، بہت جیسے بھی آپ بولو گے آپ میرے شوہر لیٹ آتے ہیں تو کام کر کر مجھے سونا ہوتا ہے، برتن وغیرہ دھل کر، ہے نا، سب صاف کر کر، سب کی ضروریات پوری کر کے، تو بس اتنا ہی. لیکن اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی فضول کام، ہنسی مذاق فضول کی، ہے نا، زیادہ فضول موبائل یہ سب دیکھنے سے ہم اجتناب کریں گے انشاءاللہ. جو بھی دیکھنا کرنا ہے ہم فجر بعد عبادت کر لیں، تلاوت کر لیں، اس کے بعد جو بھی پینڈنگ میں رہ گیا دیکھنا ہم اس وقت دیکھیں انشاءاللہ، ہے نا. اس سے کیا ہوگا؟ رات میں جلدی سوئیں گے، دن بھر بشاشت ہوگی، تہجد پڑھنے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ. ہاں فجر اور تہجد میں آنکھ کھلے گی جلدی. تو یہ کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں نا، بلکہ ساری سنتیں، ایک ایک سنت قیمتی ہے لیکن کچھ سنتیں ایسی ہوتی جس پر ہم نے آج عمل کرنا بالکل چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بیماریاں، اسٹریس، پریشانی، گھبراہٹ، اس نے ہمیں آدھا بوچھا ہے. سمجھ ہے؟ پہلے گاؤں وغیرہ میں نا جب میں چھوٹی تھی تو آپ یقین مانے جب میرا فرسٹ ایئر تھا مدرسے میں
2003 کی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. تو میں گاؤں گئی نا 2003 میں. تو اس وقت عشاء، اب جب میں چھوٹی تھی مدرسے میں گئی، تو اس وقت سے اللہ ہی کا فضل ہے کہ کبھی اللہ نے میری کوئی نماز میری آنکھوں کے سامنے قضا نہیں کروائی. یہ اللہ کا فضل ہے. تو میں گاؤں میں جب گئی تو میں نے دیکھا عشاء کی اب اذان ہو جاتی، مغرب جیسی ہو تو ایسی نیند شروع ہو جائے آنا. اور مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھائے ہم لوگوں نے، تو اب نماز عشاء کا انتظار اتنا بھاری ہوتا تھا. اب میں چھوٹی بھی تھی لیکن نماز پڑھے بغیر سو بھی نہ سکوں. اللہ ہی نے وہ توفیق دی تھی، کبھی بھی نماز کے لیے اللہ نے چوری نہیں کروائی. اللہ ہی کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے سچا مخلص ایماندار بنائے. تو نماز پڑھ کر، اس وقت میں کچھ 12 سال کی تھی، تو نماز پڑھ کر ہی سونا ہوتا. تو جیسے ہی نماز پڑھتی تھی ایسے ہی جا کے اپنی خالہ کے پاس، اس وقت تو کھاٹ ہوتی تھی نا، لوگ چارپائی پہ گرمی کے موسم میں سوتے تھے آنگن میں، تو اپنے خالہ کی چارپائی میں جا کر سو جاتی تھی جلدی سے نماز پڑھ کے. یعنی اتنا زیادہ مطلب اندھیرا ہو جاتا تو نیند آتی تھی. اور جیسے ہی صبح ہو نا فجر میں، تو نماز میں اٹھانا سب شروع کر دیتے تھے نانی وغیرہ. تو نماز پڑھے اور صبح کا اجالا بھی پھر ایسی جلدی ہو جاتا تھا، اور صبح ہو جاتی تھی، لوگ اپنے کاموں میں شروع. یعنی اندھیرے میں ہی آگ بھی جل جائے ناشتے کے لیے، چائے وغیرہ رکھ دی جائے آگ پر، سمجھ رہے. اور 8 بجے تک کھانا پورا مکمل، ناشتہ مکمل، پورا گیس وغیرہ پہنچ کے سب اپنے ادھر سے باہر، کیونکہ صبح گاؤں میں گرمی کے موسم میں دھوپ اتنی تیز نکلتی تھی نا کہ لوگ 7:30 8 بجے تک اپنا گیس پہنچ کے نکل جاتے تھے کہ ادھر وہ دھوپ کی تپش آئے گی نا تو اور آگ کی آنچ آئے گی، سمجھ رہے. تو سب فارغ ہو جاتے تھے جلدی تیز دھوپ آنے سے پہلے. تو وہ وقت اتنا اچھا تھا کہ گاؤں کی بچیوں کے اندر بھی اتنا ولولہ اور شوق تھا نا، کڑھائی، بنائی، سلائی. لوگ درجن بھر چادریں اپنی سلتے تھے، 3 4 درجن، 8 درجن کور تکیے کے سل کر اس پہ ورک کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے. آج تو سب ریڈی میڈ ملتا ہے تو لوگ خرید کر، یہ سب ان کے یہاں رسمیں تھی، آج بھی ہے لیکن وہ خرید کر دے دیتے. کیوں خرید کر دیتے؟ کیونکہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں موبائل کے، تو آج گاؤں میں یہ حال ہو گیا ہے، چولہے تو جلنے نہیں ہیں، تو وہ سوچتے ہیں ہماری طرح وہ بھی سست ہو گئے، چولہے جلنے نہیں، سلنڈر وہاں بھی آ گیا ہے، تو وہ بھی 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں، سمجھ رہے. اور 12 بجے 1 بجے تک کھانا بنتا ہے، 2 بجے 1:30 بجے وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح رات میں وہ بھی جاگتے ہیں اور گپ شپ لگی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو پہلے لوگوں کے اندر اتنا ولولہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے کریشیا ورک اور کام، عورتوں کے اندر یہ سب گن ہونے چاہیے نا، تو گاؤں کی بچیوں کے اندر یہ سارے گن تھے، سمجھ رہے. اور لوگوں کا اکرام، مہمان نوازی بھی بہت تھی اس میں. آج پہلے جو وقت تھا تو لوگوں کی عزت کرنا، مہمان نوازی. آج لوگ سونے میں اتنے مست ہو گئے کہ لوگوں کا اکرام، اسٹریس اتنا زیادہ، مہمان نوازی بھی کوئی نہیں، سمجھ رہے. مہمان آ رہے تو منہ بھی بن رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا. عشاء بعد سونے کی، نماز پڑھ لیا اور سو گئے. عشاء سے پہلے کھانا، عشاء کے بعد سونا. تو اب ہم شہر میں، اب ہم فیملی کے بیچ میں رہتے ہیں تو ممکن نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہم اس چیز کو قابو میں لائیں. بھی قابو میں کیسے آئے؟ ہم اکیلے یا تو کھانا کھا لیں مغرب بعد عشاء کی اذان سے پہلے، یا تو سب کے ساتھ اگر ہم نے کھانا کھایا ہے 10 بجے 11 بجے، تو ہم کھانا کھانے کے بعد اپنا کام کر لیا. عورتیں برتن وغیرہ دھلنا، اگر برتن کسی اور بہن کے ذمے ہیں تو ہم تھوڑا سا چہل قدمی کر لیا، 10-40 قدم چل کے، پھر جا کر وضو بنایا، واش روم سے فارغ ہوئے. اگر کوئی خدمت ہمارے ذمے نہیں ہے تو ہم کیا کریں، چپ چاپ سو جائیں موبائل رکھ کر. نیند نہ آئے تو ہاتھ میں تسبیح لے لیں اور درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیں لیٹے لیٹے. کون سا درود؟ درود ابراہیم. بھلے وہ 1000 بار پڑھے، بھلے وہ 2000 لیٹے لیٹے 1 بج جائے، آپ یقین مانو درود ابراہیم جب اپنے ہونٹ ہلا کر پڑھنا شروع کرو گے نا تو شیطان آ کے آپ کا پیر دبے گا، نہیں اچھا سو جا، اب تو نہیں، اچھا اب تو سو جا، سمجھ رہے. تو یہ میرا آپ کا دونوں کا سبق ہے، سمجھ رہے. اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہماری راتیں بھی اچھی ہوگی، دن بھی اچھا ہوگا. آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا نا تو ہمارے کاموں میں بھی برکت نہیں ہے، پورا دن ایک بے چینی، جسم پہ ایک بھاری پن، بوجھل پن. یاد رہے گا سبق؟
گیم واپس ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا بچیوں تم لوگوں نے؟ نہیں، وہ اسنیپ چیٹ وغیرہ، فیس بک سب ڈیلیٹ ہے نا، جو سبق ملا تھا الحمدللہ۔ آگے دیکھیں، سونے سے پہلے اپنے اہل یعنی گھر والوں کے ساتھ کچھ دیر باتیں کر کے سو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول ہے، یعنی سونے سے پہلے اپنے گھر والوں سے بات چیت کرنا، کوئی مشورہ ہے، کوئی اچھی بات ہے نا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں روایت آتا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے اپنی والدین کی چارپائی کے پاس بیٹھ کے تھوڑا دل لگی کرے، ہنسے ہنسائے، تو اسے جہاد میں جانے سے افضل۔ تھوڑی دیر مطلب تھوڑی دیر۔ اب آپ بولو کہ آپا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی فیملی کو وقت دو، تو ہم فیملی والے مل کر نا ایک پکچر لگا کر دیکھ رہے تھے مست سونے سے پہلے، ایسا وقت؟ یعنی دن بھر کی روٹین کیسا گزرا دن، سمجھ رہے کیا معاملات ہیں، کیا حال ہے۔ کوئی حدیث کی تعلیم ہو گئی، جیسے گھر میں ہوتی ہے نا حدیث کی تعلیم، ایسے کچھ وقت گزرے اچھا سا، تھوڑا سا دل لگی کی باتیں بھی ہو گئی، لیکن اس میں شکایت نہ ہو، شکوے نہ ہو، اپنے گھریلو باتیں، تھوڑی گھریلو ہنسی مذاق ہو گئی، سمجھیے کسی بچے کو، کسی بڑے کو ہم نے ایسی مذاق ان سے کر لی، لیکن اس میں ادب فوت نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو، ہے نا، اور پھر ہم سو گئے۔ ایسا نہیں کہ 2 بجے تک ہم نے ہنسی مذاق میں ہی گزار دی۔ اسی طرح دوپہر کو کھانے کے بعد کچھ دیر قیلولہ کیا جائے۔ قیلولہ کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کو کھانے سے فراغت کے بعد جو لیٹنا آرام ہوتا ہے نا، اسے قیلولہ بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خواہ نیند آئے نہ آئے، اب لیٹنا، اب کتنا لیٹنا ہے؟ 1 گھنٹہ، آدھی گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹہ؟ لیٹنے کا مطلب ہے کہ بس کچھ دیر، زیادہ سے زیادہ آدھی گھنٹہ، کم سے کم 1 منٹ، آدھا منٹ، یعنی ایسا لیٹے کہ ہمارا جسم ریلیکس، 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، اسے کہتے ہیں قیلولہ۔ جسم کو کیا ملے؟ پیٹھ وغیرہ کو تھوڑا سا آرام ملے۔ صبح سے جاگے ہیں نا ہم، کام کر رہے، اشراق سے لگے ہوئے کام میں، تو آرام ملے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ دن کے سونے سے رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو۔ دن میں اگر آپ سو گے نا، قیلولہ کرو گے، تو رات میں تہجد کی عبادت میں قوت ملے گی آپ۔ اور ایک روایت میں کیا آتا ہے؟ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تو صحابہ پتہ ہے جنگ کے میدان میں بھی جاتے تھے نا، تو گھوڑے کی پیٹھ پر کچھ سیکنڈ کے لیے وہ یوں ایسے کر لیتے تھے قیلولہ کی نیت سے۔ ایسی فکر تھی قیلولہ کی کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا تو میں قیلولہ کر لوں۔ آگے دیکھیں تو قیلولہ کے فائدے بہت سارے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ دوپہر کو قیلولہ سونا زیادتی عقل اور ہضم طعام کا باعث ہے، کھانا اس سے ہضم ہوتا ہے، عقل اللہ اس سے، دماغ زیادہ ہوتا ہے دوپہر کے سونے سے، یعنی دماغ صحیح چلتا ہے، سمجھ رہے؟ کیوں؟ دیکھو جب انسان سوئے گا نہیں تھوڑی دیر تو کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا، الجھن میں یوں آورا باورا ہو کے چلے گا، کچھ سود نہیں رہا ہے، نیند آ رہی ہے، تھکن لگ رہی ہے۔ اب جب تھوڑا اٹھے گا تو فریش ہوگا، لیٹے گا تھوڑا آنکھ بند کر کے، تو کیا ہوگا؟ فریش ہوگا۔ آپ لوگوں نے دیکھا غیر مسلم جو ہوتا ہے نا، غیر مسلم جب کسی کے کوئی مر جائے نا ان کے یہاں پر، تو اس کو شردھانجلی دیتے ہیں۔ تو کیسے دیتے شردھانجلی؟ 1 سیکنڈ آنکھ بند کر کے سکون سے کھڑے رہو، اپنے باڈی کو سکون میں رکھو، سمجھ رہے؟ تو وہ لوگوں کا تو وہ غیر ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں، تو وہ سکون جو میرا بتانے کا مقصد ہے، جو باڈی کو سکون دیتے ہیں نا، وہ سکون لیٹ کر ہم اپنے جسم کو، دماغ کو دیں۔ دوپہر میں آنکھ بند کر کے لیٹیں اور ریلیکس ہو جائیں، سمجھ رہے؟ تو کہا کہ اس جسم میں چستی رہتی، سستی نہیں رہتی قیلولہ کرنے سے، پھرتی رہتی ہے جسم میں، جس کو کہتے ہیں نا پھرتی رہتی ہے، چستی رہتی ہے، انسان فاسٹ کام کرتا ہے۔ اور رات کی عبادت میں مدد ملتی ہے قیلولہ کرنے سے، رات میں عبادت کرنے میں آسانی ہوتی ہے، حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے قیلولہ کرنے سے۔ اور قیلولہ کرنا اچھی عادت ہے اور اچھی خصلت ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ دوپہر کا کھاؤ اور سو جاؤ، شام کا کھاؤ اور چہل قدمی کرو۔ دوپہر میں کھا کے سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے کھانے کے بعد، اور رات میں کھا کر چلو، یا عشاء کی نماز پڑھو، چہل قدمی کرو، یا اگر آپ ناپاک ہو تو تھوڑا چل لو،
ناپاک نہیں ہو تو چہل قدمی کرو. سمجھ گئے؟ تو رات کا کھانا کھا کے چہل قدمی کرو یا نماز پڑھو, اور دوپہر کا کھانا کھا کے سو جاؤ, لیٹ جاؤ, قیلولہ کرو. تو اور 7 چیزیں اللہ کے نبی رات میں سوتے نا تو اپنے سر کے بازو میں رکھ کے سوتے, اور یہ 7 چیزیں اللہ کے نبی سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھتے. تو یہ آپ کا سبق ہے. اگلے ہفتے جب آپ آؤ گے تو آپ مجھے بتاؤ گے کہ آپ کا پاؤچ تیار ہے, آپ کا پاؤچ تیار ہے. اس 7 چیزوں میں مسواک, سرمے دانی, تیل, آئینہ, کینچی, کنگھی, سر کھجانے کی لکڑی. سمجھ رہے؟ 7 چیزیں کون سی تھی؟ مسواک, سرمے دانی, تیل, آئینہ, کینچی, کنگھی, سر کھجانے کی لکڑی. اب آپ بولو گے سر کھجانے کی لکڑی. اب دیکھو جب انسان ہے نا, سر کھجانے کی لکڑی, جیسے لکڑی ملتی ہے نا, لکڑی نارمل لکڑی, دیکھو آپ لوگوں کو ہے نا, ہاں سر کھجانے کے لیے لکڑی اللہ کے نبی رکھتے تھے, تو آپ کوئی بھی لکڑی بھی سر کھجانے کے لیے رکھ سکتے ہیں. جیسے آئس کریم کی تیلی ملی تو آپ نے اس کو ہی رکھ لیا سر کھجانے کی لکڑی کے لیے. تو جو سر کھجانے کی لکڑی ایک دم پوائنٹ والی نہ, اب آپ سیکھ برتے وہ لکڑی کیسی ہوتی ہے؟ پوائنٹ والی ہوتی ہے نا. تو بہرحال جو بھی لکڑی ہو آپ نے سنت کی نیت سے سر کھجانے کی لکڑی رکھ لیا. اسی طرح سے کوئی کلچ کاٹا ملتا ہے جس کے اندر ایسی لکڑی پھنسائی ہوتی ہے, پتہ ہے آپ لوگوں کو. تو ایک لکڑی ملتی بھی ہے خاص, وہ ہے نا اس کے اوپر ایسی موتی لٹکی ہوتی ہے. بہرحال آپ کوئی بھی لکڑی سر کھجانے کے حساب سے رکھ سکتے ہو. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب آپ ہاتھ بنا ہوا جو لکڑی ہے اگر وہ بھی آپ رکھو سر کھجانے کی نیت سے تو بھی چلے گا. لکڑی تو لکڑی ہے, لکڑی لیکن ہو سر کھجانے کی ہو یا پیٹ, آپ اس سے کھجاؤ, لیکن ایک لکڑی آپ کے پاؤچ میں ہو. آگے دیکھیں, سونے سے پہلے کچھ تلاوت قرآن کر لے, ہے نا, کچھ قرآن پڑھ کے سوئے. ویسے بھی ہم لوگوں کو سونے سے پہلے سورہ ملک ہے, سورہ سجدہ ہے, مغرب بعد عشاء بعد ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں نا, اور سونے سے پہلے اور چاروں کل پڑھتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں. یہ سب قرآن کی آیتیں ہو گئی نا. اس کے علاوہ تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں تو صبح میں انشاءاللہ ہم فریش اٹھیں گے. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ اللہ اکبر اور ایک روایت میں آتا ہے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہرحال تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے نا. تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سو. اس کی فضیلت میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا پڑھ کے سو تاکہ تم صبح میں حشاش بشاش اٹھو. سونے سے قبل جو ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, یہ خادم سے تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی وہ خادم مانگنے آئی تھی کہ میری ہیلپ ہو جائے, میں بہت تھک جاتی ہوں, تو کہا تم اس طرح سے دم کر کے سو جاؤ گے تو اللہ تم کو دوسرے دن اچھی طاقت قوت سے اٹھائیں گے, ہے نا. اس کا مطلب یہ تھا. آگے دیکھیں, سونے سے قبل 3 مرتبہ کم سے کم ہم استغفار پڑھ کے سوئے. پتہ نہیں کل صبح اٹھے کہ نہیں اٹھے, کیونکہ موت نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے. تو ہم استغفار کم سے کم 3 بار پڑھ کر سوئیں. اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر لیٹتے ہوئے ذکر کریں, ہے نا. اگر رات میں کسی حصے میں, اچھا سوتے وقت اگر آنکھ لگ نہیں رہی تو اس وقت تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذکر ہے, اللہ کے ذکر میں متوجہ رہنا ہے. اب ہم بولے نیند تو آ رہی نہیں ہے تو میں موبائل دیکھتی رہتی ہوں. جب موبائل آنے لگے گی, ہاتھ سے موبائل گرنے لگے گا تو میں سو جاؤں گی. چلے گا؟ نہیں چلے گا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ نیند نہیں آنی, جب تک نیند نہ آئے تب تک ذکر اللہ میں مشغول رہو. دائیں بائیں کروٹ جب ہم لے رہے ہیں اور ہم جاگے ہوئے ہیں, سیدھی کروٹ لے رہے, الٹی کروٹ لے رہے, ابھی آپ کو اس کی آگے دعا بھی آئے گی. دعا نہیں آتے تو اللہ کا ذکر کرے, بسم اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ. سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ اگر رات کے کسی حصے میں قضاء حاجت کے لیے ہم اٹھے ہیں تو وضو کر کے یا چہرہ ہاتھ پاؤں دھو کر سونا ہے. رات میں ہم واش روم کے لیے, نیند میں سے ہماری آنکھ کھلی, واش روم آئی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ پیر دھل کر سونا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ سونے سے پہلے